بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں نے اسے کل رات دیکھا تھا، وہ انتہائی بھیانک اور خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وحشت زدہ شخص تھا۔ جھوٹ مت بولو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم ڈرا نہیں سکتے۔ ہما ایک جھٹکے سے بول پڑی۔ عادل اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ کیوں کر جھوٹ بولوں گا؟ تم ابھی بچی ہو، میری باتوں کو سمجھ نہیں سکتی، اور مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یقین کرو میرا، میں سچ بول رہا ہوں۔ 10 سال کے دونوں بچے تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہما ان کی پڑوسی تھی جو ان کے ساتھ کھیلنے ان کے ہاں جاتی تھی۔ یہ دونوں بے انتہا لاڈلے اور ضدی تھے۔ انتہائی ذہین ہونے کے باوجود کلاس فیلو بھی ساتھ تھے۔ عادل ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ ہما کے 2 بہن اور 1 بھائی اور بھی تھا۔ اچھا تو کیا تم میری بات مانو گی یا نہیں؟ میرا یقین کرو، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے رات کو بھوت دیکھا تھا۔ میں تمہاری ان باتوں پر ڈرنے والی نہیں ہوں، اگر بھوت تھا بھی تو میں کیا کروں؟ اور تم دادا جی کی بات کرتے ہو، وہ تو خود دوسروں کے سہارے پہ زندہ ہیں، اس لیے جنوں بھوتوں سے ڈرتے ہیں، اور ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان باتوں پر یقین رکھیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ عادل اسی بات پر ڈٹا رہا۔ گھر کے صحن میں یہ دونوں اپنی اپنی دلیلیں شیئر کر رہے تھے کہ اچانک عادل کی امی آ گئیں۔ بیٹا تم دونوں ہر وقت آپس میں لڑتے ہی رہتے ہو، بس بیٹا اب تم گھر جاؤ۔ انہوں نے ہما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا آنٹی میں کل لاؤں گی۔ عادل مزید بحث کرنے کے لیے اور تمہارے ذہن سے بھوت پریت بھگانے کے لیے۔ عادل کے ماں باپ کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، مگر ان کے پاس اولاد ایک ہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مسز ذیشان کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ یہ خبر ان کے لیے ایک دھماکے سے کم نہیں تھی، مگر ان کی اولاد عادل بے حد ذہین اور ڈاٹا تھا، اور ماں باپ نے اس کی اتنی پیار اور خلوص سے پرورش کی تھی کہ اس کی جائز خواہش کو ہمیشہ پورا کرتے تھے۔ اس کی ہر خواہش پوری کی۔ جبکہ عادل کہتا تھا جن بھوت ہیں تو سبھی کہتے تھے کہ ہاں بیٹا ہوتے ہیں، ہم نے ایک بھوت کو دیکھا ہے۔ حتیٰ کہ گھر کے نوکروں کو بھی سمجھا دیا تھا کہ عادل کی بات سے انکار نہ کرے ورنہ اسے دکھ ہوگا۔ آج تک اس کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی جو پوری نہیں کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ گھر کی ملازمہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ اچانک عادل نے فرمائش کر دی کہ میرے لیے ڈونٹ تیار کرو۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں بہت تھکی ہوں، تو عادل نے اتنا ہنگامہ کیا کہ اس بیچاری ملازمہ کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے۔ وہ انتہائی ضدی تھا اور شاید اسی وجہ سے وقتاً فوقتاً ہما کو بھی ناراض کر دیتا تھا۔ میں نے کل رات اسے دیکھا تھا، وہ انتہائی ڈراؤنا تھا، اس کی آنکھیں لال تھیں اور وہ وحشت زدہ شخص تھا۔ اسے دیکھ کر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ اس کی بات کو دہراتا دیکھ کر ہما ہنس پڑی۔ دیکھو عادل، میں بچی نہیں ہوں، اب تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے والی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت ضدی ہو، آخر تم مجھے اور کتنا قائل کرو گے اس بکواس کے لیے؟ اب میں بھوت پریت اور ڈائن وغیرہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی، ورنہ ہماری بچپن کی دوستی اس دن سے ختم ہو جائے گی۔ وہ پیر پر ٹکتی ہوئی صحن سے باہر نکلی اور عادل سوچوں میں گم ہو گیا۔ نہیں نہیں ہما، تم ضرور مانو گی، آج تک عادل کسی چیز میں ہارا نہیں ہے، میں تمہیں بھوت دکھا کر ہی رہوں گا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور وہ سوچوں کے بھنور سے باہر نکل آیا۔ اس کی امی صبح ہی صبح اسے ناشتہ دینے آئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ لوگوں کا ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ آگے چلنا دشوار ہو رہا تھا، مگر مخالف سن سے آنے والے لوگ انتہائی گرمی کے باوجود زیادہ تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک فولڈ کیا ہوا رسالہ تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ رسالے میں ایک بابا کا اشتہار تھا۔ یہ اس سے کچھ مدد لینا چاہتا تھا۔ اشتہار کچھ یوں تھا، دلاور شاہ بنگالی، جادو کے سحر شدہ کسی بھی مسئلے کا حل کیوں نہ ہو، منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں حل ہو جائے گا۔ شادی رکاوٹ، محبت میں ناکامی، مایوسی کا سامنا کرنے والے بھی رابطہ کریں، ہم یہ سب کام منٹوں میں کرتے ہیں۔ جب وہ اس ڈیرے پر داخل ہوا تو عجیب سا احساس اس سے ٹکرایا۔ وہ اتنے زیادہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا۔ اتنا لمبا انتظار اس سے نہیں ہو سکتا تھا۔ سیکیورٹی یہاں پر فل آن تھی، لہٰذا وہ یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا اور گھر واپس ہو لیا۔ ہما لوگ 3 سال بعد گاؤں جا رہے تھے۔ ہما گاؤں جانے سے پہلے عادل سے ملنے آئی تو وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ عادل کی امی کو ایک خط دیکھ کر وہ چلی گئی۔ ہما ان کے گھر سے نکلی تو گاڑی تیار تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے آگے چلنے لگی۔ دوسری طرف عادل آوارہ گردی کرتے ہوئے تمام سڑکوں کو چھان مارنے کے بعد احساس کرنے لگا کہ یہ بھوت قابو کرنا شاید ناممکن ہے۔ آگے ایک بہت بڑا شاپ نظر آیا۔ وہ اتنا خوش ہوا جیسے کوئی امید نظر آ گئی ہو۔
وہ سیدھا دکان میں داخل ہو گیا۔ دکان کی دونوں جانب بے شمار الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ نت نئے انداز کے ساتھ اس نے دیکھا کہ اس دکان میں ہر موضوع پر کتابیں موجود ہیں۔ وہ الماریوں پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا، ہر کتاب کو نظر انداز کر دیا۔ اچانک اس کی نظر ایک الماری پر پڑی اور وہیں رک گئی۔ اوپر الماری پر ایک تختے پر لکھا ہوا تھا جادوئی کتابیں۔ اس کے قدم بے ساختہ الماری کی طرف بڑھے۔ اس نے ایک بہت موٹی کتاب پر انگلی رکھی اور پھر الماری شیلف سے اس کتاب کو نکالا۔ کتاب کے ٹائٹل پر جادو منتر کا ٹائٹل بنا ہوا تھا، جبکہ دو رنگین کھوپڑی کی تصویریں جس سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے بہت خوفناک اور بھیانک تھے۔ اس نے کتاب کو کھولا، فہرست پر نظر ڈالی۔ اس کی نظر ایک سرخی پر رک گئی، بھوت قابو کرنے کا طریقہ۔ وہ وہاں خوشی سے کودنے لگا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور پھر وہ خوشی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر آ کر اس نے کتاب کھولی، وہی منتر کا طریقہ سیکھنے لگا۔ عمل کوئی 15 دن اور 15 راتوں کا تھا۔ طریقہ بھی درج تھا، سامان کی لسٹ بھی تھی، جن میں سورج مکھی، پھول زیتون کا تیل، چھوٹے اور کم عمر کے نومولود بکرے کی کھال اور 17 عدد شمع اور چونا، 1 عدد چھڑی۔ پھر منتر لکھا ہوا تھا، کس تاریخ جگہ کس طرح منتر پڑھنا ہے۔ مسلسل 15 دنوں کا عمل تھا۔ سب سے پہلے رات کے وقت حصار بنانا، اس کے اندر شمع روشن کرنا، پھر خود بھی اس کے اندر بیٹھنا اور زیتون کا تیل، سورج مکھی کے پھول کو اس کھال میں لپیٹنا۔ منتر پڑھتے ہی شمعوں کو بجھا دینا تھا۔ مگر انتھک 3 گھنٹے لگاتار محنت سے اس منتر کو سیکھ لیا۔ اب وہ خوش بھی تھا، مگر اسے حقیقی خوشی تب ملنی تھی جب جن اس کے قابو میں آتا۔ پھر اس نے چٹکی میں تمام چیزوں کے انتظامات کر ڈالے۔ مجھے آج ہر حال میں رات کو منتر شروع کرنا ہے، وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ نانا اور نانی تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ بچے کافی خوش تھے۔ گاؤں کے کافی اچھے اور سیدھے سادے تھے۔ ان کے ماموں کا بیٹا اور بیٹیاں ان کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ ان کو صبح پورے گاؤں کی سیر کروائی۔ یہاں ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کے باغات تھے، جن کو دیکھ کر روح اور تازگی محسوس کرتی تھی۔ ہما اپنے ماموں کی بیٹی فاطمہ سے کافی متاثر ہو چکی تھی، کیونکہ فاطمہ انتہائی سادہ مزاج تھی اور ان کی خدمت خاطر کر رہی تھی۔ ہما کی دوسری بہنیں بھی بہت خوش تھیں اور وہ سب لوگ رات کو کھلے صحن میں کھلے آسمان تلے ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ماحول کافی پرسکون ہوتا تھا۔ ہما کو یہاں کا رہن سہن بہت اچھا لگا۔ تمام کے تمام لوگ صحن میں چارپائیاں بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور بہت دلکش نظارہ تھا۔ اندھیرے کے اندر اس دلکش ماحول اور نظارے میں ایک گول دائرہ 17 روشن شمع تھیں۔ چونے کا سفید دائرہ کھینچا گیا تھا اور ان سب چیزوں کے اندر عادل تھا۔ وہ کسی بھوت کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ یہی اس کی خواہش تھی اور اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ وہ مسلسل اپنے ورد میں مصروف تھا۔ باقی تمام دنیا اس وقت نیند کی خوبصورت وادی میں تھی۔ اس کی مالا کے دانے آہستہ آہستہ گرتے چلے گئے، 100 کے قریب ہو گئے، یعنی 1 سینچری کے بہت قریب۔ اب اس نے منتر مکمل کر لیا۔ پھر ایک دم تمام روشن شمعوں کو پھونک مار کر بجھا دیا اور بکرے کی کھال میں اس سورج مکھی کے پھول لپیٹ کر پھر اس نے اپنا کام تمام کر دیا۔ سامان کو لپیٹ دیا اور آہستہ آہستہ اپنے حصار سے باہر نکلا۔ عادل دل میں بہت خوش تھا۔ اس کے خیال میں اس نے کامیابی کی پہلی سیڑھی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ گاؤں کے ماحول میں بھی خاصی خفگی سی تھی۔ صبح صبح ٹھنڈی شبنم کے قطرے کھیتوں کی فصل پر پڑے ہوئے تھے۔ ہما کی سہیلیاں صبح سویرے ہی اسے گاؤں کی سیر پر لے گئی تھیں۔ اسے گاؤں کا ماحول بہت فرحت بخش لگ رہا تھا۔ دوپہر کے بعد عادل اٹھا، کیونکہ کل رات اس نے کسی کھنڈر نما جگہ میں چلا کیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے 13 راتیں گزار لیں اور شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر وہی سب کچھ تیار کیا اور وہ وید پڑھتا چلا گیا۔ مسلسل مالا کے دانے گرتے چلے گئے اور اس کے پاس جنات بھی آئے۔ وہ ڈرا ہوا نہیں تھا، اس کے اندر جذبے تھے کچھ کر دکھانے کا۔ وہ ہار کبھی تسلیم نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے ڈر نہیں لگا۔ آج اس کے پاس ایک بہت خوبصورت جن حاضر ہوا تھا، جس کا نام سالار تھا اور وہ اپنے باپ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ عادل نے اسے بتایا کہ وہ بھی اپنے گھر کا لاڈلا ہے۔ اب میری بات دھیان سے سنو۔ عادل نے جن کو حکم دیتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ دنوں کے لیے ایک بھیانک بھوت بننا ہوگا اور ایک لڑکی کو ڈرانا ہوگا۔ میں نے صرف اس لڑکی کے لیے ہی تمہیں قابو کیا ہے۔ وہ لڑکی کون ہے؟ جن نے پوچھا۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے،
मेरी बचपन की दोस्त है और मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हें भूत दिखा कर रहूंगा। आप मुझे उसकी तस्वीर दिखा दे मेरे आका, फिर मैं उसे डरा सकूंगा। हाँ ठीक है, ये तस्वीर लो, मगर सिर्फ इसी लड़की को डराना। अगर किसी और को डराया तो मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूंगा, बल्कि अपना गुलाम ही बनाकर रखूंगा। मेरे आका आप फिक्र न करें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब चलो, आदिल ने कहा तो जिन इजाजत लेकर रुखसत हो गया। आदिल को सारी रात नींद नहीं आ रही थी। वो काफी ज्यादा खुश था, यही वजह थी कि नींद नहीं आ रही थी। कुछ लम्हों के बाद अब वो गांव में था। उसने हुमा की चारपाई आखिर ढूंढ ही ली थी। आम के पेड़ के नीचे उसकी चारपाई थी। जिन ने खुद को बंदर के रूप में किया। वो आम के पेड़ पर चढ़ गया और हुमा बेचारी को डराने लगा। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और एकदम आम उसके सर पर आ पड़ा। उसने उसी लम्हे ऊपर देखा तो चांदनी रात थी, इसलिए बंदर ने शाख को छोड़ा और हवा में कलब्बासी खाता हुआ उसी लम्हे वो हुमा की तरफ बढ़ने लगा। हुमा ने एक जोरदार चीख मारी तो पूरा कमरा गूंज उठा। सब लोग बिस्तरों से भागे और वो बंदर हुमा ने रोते हुए सारा वाकया सुना दिया। सब उसे तसल्लियां देने लगे। उसके सिरहाने 2 बड़े बड़े आम भी पड़े थे। जिन अब दोबारा आदिल के पास हाजिर हो गया। अब क्या हुक्म है मेरे आका? जाओ और उसे खूब तंग करो, मगर उसे नुकसान मत पहुंचाना, वरना मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। उसे सिर्फ डराना है, मगर नुकसान नहीं देना। अच्छा अब मैं जाता हूँ। जिन गायब हो गया और आदिल बेडरूम में लेटकर हुमा की डरी हुई शक्ल के बारे में सोच सोच कर हंसने लगा। इधर सब अपनी अपनी चारपाइयों पर दोबारा लेट गए। सुबह सुबह आयशा उसे उठाने आई तो क्या देखा कि उसके पास सरहाने एक बहुत बड़ा बिल्ला सो रहा है। आयशा ने इतना बड़ा बिल्ला देखा तो वो डर गई। कमरे में घुस गई और अंदर से एक लिहाफ और 2 अदद झाड़ू निकाल लाई। जोर से उस पर वार करने लगी तो एक तेज आवाज से हुमा की आंख खुल गई। उसने जब आयशा के हाथ में झाड़ू देखा तो उछलती हुई चारपाई से गिर गई। वो अभी तक मदहोश सी थी। इधर आदिल बैठा हंस रहा था। वो आधा नींद में था और जिन की जुराब उसके हाथ में थी। उसने जो ही जुराब को खींचा एकदम से बिल्ला उसकी गोद में आ गिरा। आदिल तेजी से एकदम चीखा और अगले ही लम्हे बिल्ले को उठाकर फर्श पर दे मारा। अरे कमबख्त, कहाँ गया ये बिल्ला? आयशा हैरानी से बोली और लिहाफ देखने लगी, मगर बिल्ला ऐसे गायब था जैसे कि गधे के सर से सींग गायब होते हैं। एकदम बिल्ला जिन के रूप में आया। तर जिन ने कुछ मसालेदार वाकयात आदिल को बयान किए। आदिल हुमा के बारे में सोच सोच कर पागलों की तरह हंस रहा था। इधर आदिल को खुशखबरी आज ही दोपहर को मिली थी कि हुमा लोग गांव से वापस आ गए हैं। ये दौड़ता हुआ उनके घर गया। हुमा और उसके कजिन से मुलाकात हुई। आदिल मुंतजिर था कि अब हुमा जरूर वो भयानक वाकयात उसे सुनाएगी जो उसे जिन ने डराया था, मगर हुमा भी ठीक थी। उसने आदिल से कोई पुरस्कार वाकया बयान नहीं किया। वो भी हार मानने वालों में से नहीं थी। ये देखकर आदिल को मायूसी हुई थी। वो वहां से लौटकर आ गया। कमरे में जिन को हाजिर किया। आज रात उस लड़की को बहुत डराना है ताकि ये जिन्नात और भूत पर यकीन करे। अच्छा जो हुक्म मेरे आका। आदिल फिर रात का इंतजार करने लगा। ये रात के 12:30 बजे का वक्त था जब हुमा कमरे में अकेली टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी। एक खौफनाक सा सीन था जिसमें भूत ने लड़की को गर्दन से पकड़ा हुआ था। वो इसे ले जा रहा था। अचानक कमरे की लाइट ऑफ हो गई और पंखा भी बंद हो गया। वो भूत स्क्रीन के जरिए टीवी से निकल आया था। हुमा फटी फटी आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। वो चीखना चाहती थी मगर उसके हलक से आवाज नहीं निकल पाई। कमरे की लाइट जलने बुझने लगी और कमरा अगले ही लम्हे में वहशत ज़दा हो गया। भूत उसकी तरफ बढ़ने लगा और अचानक दीवार से टकरा गई। भूत हुमा के सर पर पहुंच चुका था और हुमा के हलक से आवाज तक बंद हो गई थी। तुम भूत प्रेत को नहीं मानती ना? लो अब देख लो अपना अंजाम। झुर्रियों भरा हाथ उस भूत ने हुमा की तरफ बढ़ाया और हुमा को बिल्कुल उसी तरह पकड़ लिया जैसे सीन में उस भूत ने लड़की को पकड़ा था। फिर हुमा की आंखें बाहर को उबलने लगीं और उसकी गर्दन ढलक गई। भूत ने उसे छोड़ दिया और हैरान होकर हुमा की तरफ बढ़ा। अचानक एकदम भूत ने अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। ये क्या कर दिया भूत ने? इस कमरे का दरवाजा खोला और एकदम टीवी का वॉल्यूम फुल कर दिया और तेज चीख हुमा की तरह आवाज निकाली और फिर गायब हो गया। तमाम घर वाले हुमा के कमरे की तरफ भागे। ये चीख हुमा की थी। अपने कमरे में बैठा आदिल परेशान था। उसने भी ये चीख सुन ली थी। वो परेशान हो गया था। इसी लम्हे उसने जराब खींची तो जिन हाजिर हो गया
اور ایک بھیانک شکل میں آ گیا۔ جن نے سارا واقعہ عادل کو سنایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ گھر سے باہر نکلا کہ کہیں ہما مر تو نہیں گئی۔ وہ کمرے میں تنہا سوچنے لگا، میں نے تو اپنے آقا کے کہنے پر گھنونا کھیل کھیلا، اللہ اس کی زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، اب تو ہی اسے بچا۔ جن دعائیں کرنے لگا، مگر عادل کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عادل اور اس کے گھر والے ہسپتال میں تھے۔ ایک تو رات کا وقت تھا اور اوپر سے ڈاکٹر بھی چھٹی پر تھے۔ بڑی مشکلوں سے آدھے گھنٹے بعد نزدیکی ڈاکٹر ہسپتال میں آ گئے۔ سب لوگ بہت الجھن زدہ تھے۔ ہما کو ICU میں داخل کروا دیا گیا۔ ایک ڈاکٹر باہر آیا اور عادل سے بولا، مریض کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، دعا کریں کہ مریض کو ہوش آ جائے، ورنہ اس کے دماغ کی نس پھٹنے کا خطرہ ہے اور وہ زندگی بھر کے لیے پاگل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات سن کر عادل پریشان ہو گیا۔ وہ گھر آیا اور جن کو حاضر کیا، اس پر برسنے لگا۔ جن نے جواب دیا، آقا اب آپ دعا کریں، یہ سب آپ کا منصوبہ تھا، آپ کی خود غرضی نہیں اسے یہاں تک پہنچایا ہے، میں تو صرف کٹ پتلی تھا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ بھوت سے ڈر گئی ہے۔ پورے 6 دن بعد ہما کو ہوش آیا تو وہ گھر آ گئی۔ آج ہما نے جن کو آزادی دے دی اور عادل نے ہما سے منگنی کر لی۔ اس نے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ یہ گندا فعل نہیں کرے گا۔ اس نے ہما سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھے گا۔ اس کے بعد نہ ہی کبھی عادل نے ہما سے جنوں بھوتوں کی باتیں چھیڑی اور نہ کبھی اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔